ہوتا کہ خبر واحد وہ حدیث ہوتی ہے جو متواتر نہیں ہوتی. تو متواتر سے نیچے جتنے بھی درجے ہوں گے وہ خبر واحد ہی رہے گی. اب یہ خبر واحد جو ہے یہ متواتر تو یقین کا فائدہ دیتی ہے. تو خبر واحد کا بھی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا فائدہ گمان غالب کا ہے. اور گمان غالب جو ہے نا، یہ نہ سمجھے کہ یہ بیکار بات ہے. دنیا کا سارا کاروبار گمان غالب پہ چل رہا ہے. یعنی اس میں امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن وہ امکان جو ہے وہ معدوم ہوتا ہے، مغلوب درجے کا ہوتا ہے. طرف کوئی بھی عقل مند آدمی دھیان نہیں دیتا. تو خبر ایسی جو متواتر ہے وہ جب ہمارے سامنے آئی اور اس کے ان پیرامیٹر سے گزر کر آئی جو اس کو قبول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ اس حدیث کو آپ اس وجہ سے نہ مانیں کہ یہ خبر واحد ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پیرامیٹرز کیا ہیں، وہ معیارات کیا ہیں. تو اس لیے خبر یعنی کوئی بھی حدیث ہو، اب اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں حدیث کو ہم، کیونکہ جب ہم حدیث کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو مراد خبر واحد ہی ہوتی ہے کہ جی کوئی بھی حدیث ہو تو وہ اس کو جانچ پرکھ کے یوں سمجھیں کہ یہ 12 معیار ہے. یہ یوں سمجھیں بنیادی طور سے 2 معیار ہیں. ایک ہوتا ہے اس کو سند کے لحاظ سے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے اس کو متن کے لحاظ سے دیکھنا. تو متن کے لحاظ سند کے لحاظ سے بھی 6 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، متن کے لحاظ سے بھی 6 چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے اندر. تو جب یہ 12 معیارات سے پوری گزرتی ہے تو پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث اتھینٹک ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں آپ. تو اس لیے اب اس کے بعد پھر یہ امکان نہیں رہ جاتا کہ بھائی حدیث ہے، ایک بندہ ہے، 2 بندے ہیں، 4 بندے، ہمیں کیا خبر کہ صحیح بات کی یا غلط بات کی. بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا خبر، اس کی خبر لی جا چکی ہے. اس کی قابل اطمینان ہونے کا جو جتنا بھی پروسیس تھا اس سے محدثین اس کو حدیث کو گزار چکے ہیں. اب آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کیا خبر. جو خبر لینے والے تھے انہوں نے خبر لے لی ہے اس کی. تو 2 اعتبار سے حدیث کو دیکھا جاتا ہے. ایک تو خبر دینے والوں کے اعتبار سے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں سند کے اعتبار سے دیکھنا. دوسرے خود اس حدیث کے مضمون کے اعتبار سے، جسے متن کے اعتبار سے دیکھنا کہیں گے. سب سے پہلے خبر دینے والوں کے اعتبار سے، یعنی حدیث کی سند کے اعتبار سے اس کی جانچ پرکھ کن معیارات پہ کی جاتی ہے. چنانچہ محدثین قبولیت حدیث کے لیے ہر خبر دینے والے راوی میں مندرجہ ذیل صفات کا پایا جانا شرط قرار دیتے ہیں. مثلا امام مسلم ہیں، ان سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 6 راوی آئے. مثلا ان کے استاد کے استاد کو کرتے کرتے صحابی تک بات پہنچ گئی. تو صحابی کو تو ہمیں جانچنے کی ضرورت نہیں، پیچھے بات آ چکی ہے. اس کے بعد تابعی سے لے کر نیچے تک امام مسلم کے استاد تک جتنے بھی واسطے ہیں ان کو ہم 6 ٹیسٹ ہوں گے ان کے، ان راویوں کے. سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ سچے ہوں، صادق ہوں. سچے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک امین صادق ہوا جو ہمارے الیکشن میں ہوتا، صادق و امین. اس کا مطلب ہے جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا صادق امین. صادق کا مطلب سچا ہوتا ہے، امین امانت دار. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو کوئی ذمہ داری سونپیں تو وہ بالکل صحیح ادا کرتا ہے. تو یہ مراد نہیں ہے یہاں، پورا صحیح معنی میں مراد ہے. یعنی صادق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بھر میں ایک دفعہ بھی اس سے حدیث کے سلسلے میں کبھی غلط بیانی ثابت نہ ہو، جھوٹ نہ بولا اس نے. اگر ایک دفعہ بھی ثابت ہوگی تو اس کا سارا وہ بلیک لسٹ ہو جائے گا، وہ صادق نہیں، وہ کاذب شمار ہوگا. صحیح فہم والا ہو، ٹھیک ہے. غبی اور بد عقل نہ ہو. غبی وہ ہوتا ہے جو بیچارہ کم فہم ہوتا ہے، اور بد عقل ہوتا ہے وہ بد فہم ہوتا ہے. کم فہم اور بد فہم. کم فہم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات کو پک ہی نہیں کر پا رہا. جس اپروچ کی بات ہے وہ اس کی اپروچ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. وہ نچلی اپروچ پہ ہے اور وہ بات اوپر کی اپروچ کی ہے. اور بد فہم کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹا سمجھ جاتا ہے بات کو. سمجھدار تو ہے مگر اس کا دماغ الٹا چلتا. حدیث کے سمجھنے میں غلطی نہ کرتا ہو. صحیح حافظہ والا ہو، یعنی کیونکہ حدیث یاد رکھنی ہے اس نے، تو جب یاد رکھے گا جب حافظہ اس کا ٹھیک ہوگا. نسیان اور وہم کے غلبے کا شکار نہ ہو. نسیان کا مطلب ہے بھول جانا. ایک بات سن کے بھول گیا، ٹھیک ہے. یعنی ایک چیز آپ کو پہلے یاد تھی، پھر بعد میں آپ نے حافظے پہ زور دیا تو اب وہ یاد ہی نہیں آ رہی، تو یہ نسیان ہے. اور وہم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے سنی، اب آپ کو یاد آ رہی ہے مگر وہ الٹی یاد آ رہی ہے، خلط ہو گیا.
سنا کچھ اور اب سمجھ، اب کیا کچھ رہا ہے اس کو. اور اس میں آدمی کو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے جسم کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، نہیں بات ایسے ہی ہے، قصدن جھوٹ نہیں بول رہا لیکن اس کو وہم ہو جاتا تھا. یعنی جو بات نہیں ہے وہم میں مطلب کیا ہوتا ہے، جو چیز ایکچوئل میں نہیں ہے آپ اس کو ریئلائز کر رہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو وہم کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ وضو کر کے نکلا، وضو خانے سے 3 دفعہ وضو کیا، نارمل وضو کیا، اب اس کو خیال آیا کہ شاید کہنی خشک رہ گئی. اب یہ جو کہنی خشک رہنے کا خیال آیا نا، یہ اس کی امیجینیشن تھی جس کو اس نے اڈاپٹ کر لیا، تو یہ وہم ہو گیا. اگر یہ خیال آیا اور اس نے کہا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا، 3 دفعہ وضو کیا، یہ سے وہم ہے میرا، چھوڑو بس، تو پھر تو وہم نہیں رہا، پھر تو گزر گیا. لیکن اگر اس نے اس کو لے لیا تو یہ ایک غیر حقیقی بات کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، جو کہ فی الواقع ایسا نہیں ہے، اس کو اس نے کیا سمجھ لیا، واقعہ سمجھ لیا. یہ ہوتا ہے وہم. تو صحیح حافظے میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں. یعنی ایک استاد نے ایک لفظ سنایا، وہ اس کو لفظ یاد ہی نہیں ہے، تو جب اس کو لفظ یاد نہیں، حافظہ خراب ہے، تو اس کے حدیث کا پھر کیا اعتبار. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو لفظ اس نے الٹا یاد کر لیا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، یاد تو ہے لیکن لفظ غلط یاد کر لیا اس نے. ثقہ اور متقی ہو. ثقہ مطلب قابل اعتماد، متقی تقوی والا. فاسق، فاجر اور بدکار نہ ہو، بدماش نہ ہو، کریکٹر لیس نہ ہو. محتاط ہو، یعنی روایت کرنے میں اور خبر دینے میں سہل انگاری سے کام نہ لیتا ہو. یعنی کبھی کچھ بات کرتی کبھی کچھ نہیں، پوری، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بات بہت احتیاط سے کرتے ہیں، ذمہ داری سے بات کرتے ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. معروف ہو، مجہول نہ ہو، یعنی ارباب علم و تقوی اس کے علم و حفظ اور ثقافت سے واقف ہوں. یعنی ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے میں نے فلاں آدمی سے بات سنی، یہ حدیث ہے، اب اس آدمی کو خود کوئی نہیں جانتا، یہ جو اٹھ کر کہہ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ہو سکتا ہے داڑھی ٹوپی پگڑی رکھ کر آ گیا ہو اور وہ پتہ نہیں کون، وہ غلط آدمی ہے صحیح آدمی، کیونکہ کریکٹر کا فیصلہ جب ہی ہوتا ہے جب آپ اس کو پہچانتے ہیں. جس آدمی کو آپ نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے زندگی میں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی کہ یہ برا ہے یا اچھا ہے. جب کسی کے ساتھ کچھ وقت گزرے گا، کچھ بات سامنے آئے گی، جب بھی پتہ چلے گا. تو معروف ہونا چاہیے اس کو. اب یہ 6 پیرامیٹرز ہیں جن سے راوی گزرتا ہے، چیک لسٹ ہے گویا کہ یہ. جب جا کے جن 6 میں امتحانوں سے پاس ہو گیا، اب یہ راوی ثقہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کی حدیث لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ہمیں کیا خبر، کچھ لوگ کہتے ہیں کیا خبر، حدیثیں پتہ نہیں 200 سال بعد جمع ہوئی ہیں، پھر بندے کیسے تھے. یہ اب آپ کو خبر اس لیے نہیں کہ آپ ان خبروں کو جانتے نہیں ہیں. اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے علم حدیث کیا ہے، اسماء الرجال کیا ہے، تو پھر یہ آپ بات نہ کرتے. تو اس لیے آپ براہ مہربانی بجائے اس کے کہ آپ اعتراض کریں حدیث پر، آپ ذرا علوم حاصل کریں جا کر، آپ کو پتہ چلے کہ علوم کن کن مراحل سے گزر کر آئے ہیں. اچھا جی، دوسرا جو چیک لسٹ ہے وہ یہ ہے کہ خبر دی ہوئی حدیث کے مضمون کے اعتبار سے، یعنی متن حدیث کے اعتبار سے جانچ کرنا، یہ کی جائے گی. اس کو کہتے ہیں درایت. یعنی درایت کے اعتبار سے مندرجہ ذیل امور بھی شرط ہیں. یعنی یہ تو راوی تو سارے سیٹ ہو گئے اس کے، ان معیارات اتر گئے سب راوی، لیکن اب جو مضمون آگے بیان ہو رہا ہے اس کے اندر گڑبڑ تو نہیں ہے کہیں بھائی، یہ دیکھا جائے گا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ راوی سب ٹھیک ہوں، لیکن بات بھی ٹھیک کر رہے ہوں، لیکن ان کو کہیں فرق لگا ہے لیکن کسی کو اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ کہاں سے فرق لگا. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ایک گویا کہ چیک لسٹ ہے. یہ 6 طرح کی ہے. نص قرآنی کے خلاف نہ ہو، حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو، سنت متواترہ کے خلاف نہ ہو. یعنی ایک طرف 25 حدیثیں ہیں، ان سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، ایک طرف ایک حدیث ہے اس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، اور دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو اب یہ سنت متواترہ کے خلاف ہو گئی. یا ایک مسلمانوں میں طریقہ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف وہ ہو گئی، اور آپس میں آپ ان کو کوئی تطبیق بھی نہیں دے سکتے، کلیش ہے. اجماع قطعی کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اجماع تو حجت ہے امت کا. حضور نے فرمایا کہ آگے آئے گا پورا چیپٹر اس بات پر کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کے افراد غلطی کر سکتے ہیں. مثلا مطلب یہ ہے، الفاظ یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ افراد سے غلطی ہو سکتی ہے، غلط بات کوئی چیز کر لے، بدعت کر لے، کوئی ایجاد کر لے، کوئی 2-4 لوگ اس کے ساتھ مل جائیں،
یا کوئی غلط فتویٰ دے دے، کچھ اس کے فالوور ہو جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پوری امت ایک چیز پہ اتفاق کر لے غلط پر، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں اور دین نے قیامت تک رہنا ہے. تو جس چیز نے قیامت تک رہنا ہے تو اس کی پھر حفاظت بھی چاہیے ہوتی ہے. اور امت جو ہے نا، یوں سمجھے کہ امت کا اجتماعی ضمیر یہ قائم مقام ہے نبی کے. جیسے نبی سے غلطی نہیں ہوتی نا، ایسے یہاں بھی نہیں ہوگی. اس کو اجماع کہتے ہیں. اجماع قطعی کے خلاف نہ ہو، عقل سلیم کے نزدیک محال نہ ہو. اگر سے ایسا ہے نہیں، یعنی ایسی کوئی روایتیں عام طور سے حدیثیں بنتی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال یہ چیک رکھے گئے ہیں. مثلا کسی حدیث میں آتا ہے بھائی 2 × 2 4 نہیں ہوتا، 5 ہوتا ہے، مثال کے طور پر. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ویسے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو 2 × 2 4 فیصلہ سلمہ کے خلاف نہ ہو. شریعت سے کچھ اصول ثابت ہو گئے، قرآن سے، حدیث سے، عمومی چیزوں سے ثابت ہوئے، لیکن یہ حدیث اس کے خلاف جاری نہیں ہے کہ بالکل اس کو اٹھا کر کریں گے، لیکن اس کا وہ درجہ نہیں رہے گا کہ جو ان چیک سے گزرنے والی حدیث کا ہے. اور چھٹا ایک اس میں جو فلٹر ہے وہ یہ ہے، ایسا بھی نہ ہو کہ روایت کا مضمون جاننا تمام مکلفین پر فرض ہو اور لا علمی کا کوئی عذر بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی روایت کرنے والے ایک آدھ کے سوا اور کوئی نہ ہو. یعنی معاملہ ایسا ہے کہ جو صبح و شام پیش آتا ہے، بہت سے لوگوں کو پیش آتا ہے، لیکن اس کو روایت کرنے والا کوئی ایک ہی آدمی ہے. تو یہ بھی ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ ایسی بات تو زبان زدِ عام ہونی چاہیے تھی، سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو اسی ایک آدمی کو کیوں پتا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان لگا دیتا ہے. حاصل یہ ہے کہ جب روایت یعنی سند اور درایت یعنی مضمون کے اعتبار سے تمام متعلق شرائط پائی جا رہی ہوں تو ہم کہیں گے کہ خبر دینے والے کو سچا گمان کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح دلیل موجود ہے، اور اس وقت اس حدیث قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. یہاں جو عبارت لکھی وہ تو یہ ہے، اس وقت حدیث ہمارے لیے واجب القبول اور واجب العمل ہوگی. تو یہ یعنی اس طرح کی حدیث کو ہم منوانے کی بات کر رہے ہیں یا ماننے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث ماننی پڑے گی آپ کو، اس کا کوئی قرآن سے بھی ثبوت ہے؟ بالکل ہے. شریعت میں خبر واحد حجت ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات آیت نمبر 6. اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر تو تحقیق کر لو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عادل ثقہ آدمی خبر لائے تو قبول کر لینی چاہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فاسق کی خبر بھی مطلقاً رد نہ کر دینی چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق کے بعد اگر وہ قابل اعتماد ہو تو اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، قابل غور بات یہ، اگر خبر واحد معتبر کی تو تحقیق کی وجہ اس کو فوراً رد کرنے کا حکم ہوتا. تحقیق تو اسی چیز کی جاتی ہے جس کے قبول کرنے کا چانس ہو. ٹھیک ہے جی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، سورۃ توبہ آیت نمبر 122. سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کرے دین میں اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جبکہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ بچتے رہیں. طائفہ لغت میں کسی چیز کے ایک حصے کو کہتے ہیں، ایک حصہ، ایک پورشن. اس کا مصداق ایک شخص سے لے کر جماعت تک ہو سکتی ہے. یعنی حضور کے زمانے میں اصل میں ترغیب یہ تھی قبیلوں کو، جو دور دور بہت بڑا قبیلہ، سارا قبیلہ تو ظاہر ہے کہ حضور کی خدمت میں آ کر نہیں ٹھہر سکتا، تو بھائی اس میں سے چند لوگ آپ نکالو جو ذی استعداد ہیں، ذی فہم ہیں، وہ جائیں حضور کے پاس اور جا کر دین سیکھ کے آئیں اور پھر آ کر تم لوگوں کو سکھائیں. تو وہ ایک قبیلہ ہو سکتا ہے 10 بندے نکالے، ٹھیک ہے، ایک قبیلہ ہو سکتا ہے 2 بندے نکالے، ایک قبیلہ ہو سکتا ہے 1 بندے نکالے. تو ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے دین سیکھنے کے لیے جائے حضور کی خدمت میں اور وہ سیکھ کر آئے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو مدینہ منورہ میں ایک بندہ جائے گا، دین سیکھ کر آئے گا اور قبیلے کو آ کر کہے گا بھائی یہ دین ہے، یوں نماز پڑھنی ہے، یوں زکوٰۃ دینی ہے، یوں حج کرنا ہے، یوں جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے، یہ طریقے ہیں، یہ حلال یہ حرام، تو ایک ہی ہوگا نا. بلکہ اگر 2 3 بھی ہوں گے تو خبر واحد ہی ہوگی. تو اگر خبر واحد حجت نہیں ہے تو پھر قرآن کی روح سے اس کاروائی کا مطلب فائدہ کیا؟ جب وہ آگے سے کہیں بھائی ہمیں کیا بھروسہ، تو 2 آدمی ہو 3 آدمی ہو، تمہاری بات پتہ نہیں صحیح کہ غلط، ہمیں کیا خبر؟ تو ہمیں کیا خبر والی بات یہاں بھی چل سکتی ہے.
لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اور بالکل ایسی عقلاً بھی ایسی ہونا چاہیے کہ سارے قبیلوں کا آپ کے جو دین سیکھ کیا، تو پھر تو بھائی ہر خبر کو دینے کے لیے نا پورا برگیڈ جانی چاہیے. کسی کو بھی کوئی بات بتانی ہو آپ نے تو پورا اہتمام کریں اس کی کوئی اتھینٹسٹی کا، اور پوری اتنی بڑی جمع غفیر جمع کریں متواتر درجے کا کہ جا کر وہ بتائے کہ آپ کو ابا جی بلا رہے ہیں یا فلاں نے آپ سے پیسے مانگے مجھے دے دو. ٹھیک ہے، ظاہر کہ یہ نان سینس بات ہے، تو اس لیے یہاں بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. اس کا مصداق ایک شخص سے لے کر جماعت تک ہو سکتا ہے. لہذا اس آیت کے بموجب ہر گروہ کا فرض ہے کہ جب کوئی جماعت یا ایک دو شخص ان کو دین کے احکام بتائیں تو ان کو قبول کریں، اور ایک دو کا بتانا خبر واحدی کے درجے میں. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ زنا کی حد کے سلسلے میں بات ہے، جو تو بہتان کا معاملہ ہوا تھا. سورہ نور آیت نمبر 13 ہے، کیوں نہ لائے وہ اس بات یعنی الزام زنا پر 4 گواہ، پھر جب نہ لائے گواہ تو اللہ کے نزدیک وہی لوگ ہیں جھوٹے. زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی شہادت کو ضروری قرار دیا گیا، حالانکہ 4 آدمی کی خبر اور گواہی خبر واحد ہی ہے، کیونکہ ان کی بات میں اس احتمال کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے غلط بیانی پر اتفاق کر لیا ہو یا یہ چاروں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہوں. تو یہ 4 بھی خبر واحد ہی ہے، کیونکہ یہ ہم بات بتا چکے ہیں آپ کو کہ خبر واحد کا مطلب متواتر سے نیچے نیچے جو بھی ہے وہ خبر واحد ہے. اب خبر واحد کی اقسام ہیں، یہ بات بھی ذرا اہم ہے آج کل کے لحاظ سے، کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے لوگوں میں کہ وہ کہتے ہیں بھائی حدیث صحیح لاؤ، صحیح صحیح الاسناد حدیث. پھر صحیح الاسناد کا مطلب اپنا بناتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ دائرہ بہت تنگ کر دیتے ہیں احادیث کا. تو جیسے کسی معاملے کو بہت زیادہ کھول دینا یہ غلط ہوتا ہے، ایسے اس کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دینا یہ بھی غلط ہوتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خبر واحد کی یعنی حدیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. تو موٹی موٹی 3 قسمیں ہیں. پہلے ذکر ہو چکا ہے کسی دور میں اگر خبر دینے والوں کی تعداد تواتر کی حد کو نہ پہنچتی ہو تو وہ خبر واحد کہلاتی ہے. پھر خبر دینے والوں کے ان اوصاف کے اعتبار سے جو ذکر کہیں گے خبر واحد کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک حدیث مقبول، ایک غیر مقبول. ٹھیک ہے جی، حدیث مقبول اور حدیث غیر مقبول. پھر مقبول حدیث کی 3 قسمیں. نمبر 1 صحیح. ٹھیک ہے، یہ صحیح ذہن میں رکھیے، محدثین کی اصطلاح میں صحیح ہے. یہ صحیح اردو والا صحیح نہیں ہے، یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اور ٹرمینالوجیز میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو بالکل ایز اے ڈکشنری کے لحاظ سے آپ نہیں دیکھتے. تو اردو میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں جو معتبر ہوتی بات، بھئی یہ کرنسی ٹھیک ہے صحیح ہے، یہ کرنسی صحیح نہیں ہے یہ جعلی ہے. ٹھیک ہے، اردو کا صحیح اور ہوتا ہے اور محدثین کا جو صحیح ہے وہ اور ہے. تو محدثین کے ہاں صحیح ایک اصطلاح ہے. صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں درج ذیل صفات ہوں. ٹھیک ہے، نمبر 1 خبر دینے والے ہر دور کے راوی مذکور ہوں، یعنی پوری چین جو ہے نا اس میں کوئی راوی سکپ نہ ہو. جو چین آ رہی ہے محدث سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی راوی اس میں سے سکپ نہ ہو، خاص طور سے صحابہ سے نیچے. اچھا جی، وہ سب کے سب عادل یعنی مسلمان ہوں، پرہیزگار ہوں، اور گھٹیا باتوں یعنی خلاف مروت کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہوں. ٹھیک ہوتی ہے، یعنی یہ بھی ٹھیک حدیث، یہ بھی ٹھیک حدیث، اور اگلی بھی ٹھیک ہے. یہ حدیث وہ کہلاتی ہے جس میں حدیث کی تمام باتیں پائی جاتی ہوں سوائے اس کے کہ اس کے راویوں یعنی خبر دینے والوں کا حافظہ نسبتاً کمزور ہو. یعنی وہ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا صرف اس میں تھوڑی سی مسنگ ہوتی ہے، کچھ کمزور ہوتا ہے، بالکل فارغ نہیں ہوتا. اگر بالکل فارغ ہو تو پھر تو وہ لیں گے نہیں اس کو، وہ تو بلیک لسٹ ہو جائے گا راوی. لیکن کچھ حافظے میں 19-20 کا فرق ہے، تو اس لیے اس حدیث کو حدیث حسن کہہ دیتے ہیں. اچھا جی، نمبر 3 حدیث مرسل.
حدیث مرسل یہ ہے کہ قرون ثلاثہ، قرن کہتے ہیں زمانے کو، تو 3 زمانے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، 3 زمانوں کے تینوں طبقات کی مرسل حدیث بھی مقبول ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابی یا تابعی یا تبع تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی واسطہ سے سنیں، لیکن اس حدیث کو آگے بیان کرتے ہوئے کسی واسطہ کو ذکر نہ کریں، اور براہ راست یوں کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا ایک آدمی کے بارے میں بات ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، وہ کہتا ہے قال رسول اللہ، تو لازمی سی بات ہے بیچ میں صحابی ہے، صرف وہ یہاں ذکر نہیں ہے اس کا، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر ڈائریکٹ کیسے بات بیان کر رہے ہیں، تو بیچ میں صحابی ہے. اچھا، اور اسی طریقے سے ایک تبع تابعی جو ہے وہ بھی کرتا ہے قال رسول اللہ، تابعی قال رسول اللہ کے تو بیچ میں صحابی اسکپ ہو رہا ہے. اگر تبع تابعی کہے قال رسول اللہ تو اس میں سے تابعی اور صحابی 2 اسکپ ہو رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ خیر القرون ہے، اس میں جھوٹ نہیں تھا، جھوٹ کا شیوع نہیں تھا عام طور سے، تو یہاں اگر کوئی معتبر آدمی ہو، یعنی بالکل وہ جو کرنے والا ہے نا وہ ٹھیک ہو، وہ اچھا آدمی ہو، ٹھیک ہو، تو جب اس نے اگر 2 راستے بیچ میں اسکپ کر بھی دیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس حدیث کو بھی قبول کیا جائے گا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مرسل حجت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 قسمیں ہوگی حدیث مقبول کی. اب 2 قسمیں ہیں حدیث غیر مقبول کی. ان میں سے ایک ہے حدیث موضوع. موضوع کا مطلب ہوتا ہے ایک موضوع اردو کا موضوع ہوتا ہے، جلسے کا موضوع، کتاب کا موضوع، وہ تو عنوان کو کہتے ہیں، میٹر کو کہتے ہیں. لیکن یہاں موضوع سے مراد ہے وضع، من گھڑت، یعنی ایسی حدیث ہے کہ جو یہ وہ حدیث ہے جو کسی نے اپنے پاس سے گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی ہو. اس پر بھی الگ سے کتابیں ہوتی ہیں موضوعات کے نام سے. نمبر 2 حدیث ضعیف، یہ وہ حدیث ہے جو مرسل بھی نہ ہو اور جس میں حدیث حسن کی شرائط بھی نہ پائی جاتی ہوں. ٹھیک ہے، مثلا اس میں ایک راوی ہے، اس کو نہ وہ حسن کم اس میں درجے کی روایت ہے، کیونکہ اس کے راوی میں صرف حافظے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کریکٹر کا مسئلہ ہے کوئی. ٹھیک ہے، اور مرسل بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد جو حدیث ہوگی وہ ضعیف ہوگی، تو اس کا سٹیٹس بہت ہی نیچے چلا جاتا ہے. لیکن اس حدیث کو یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں لیا جا سکتا، بلکہ شرائط کے ساتھ فضائل اعمال میں لے لیتے ہیں، فضائل و مناقب، احکام میں نہیں لیتے. اس میں حلال حرام جائز ناجائز کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا. ہاں، اگر کسی عمل کی کوئی فضیلت آئی ہے، مثلا کوئی بندہ اتنی دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا. اب اس حدیث کا جو راوی ہے اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت ضعف بھی ہے تو اس کو لے لیا جاتا، بشرطے کہ بہت زیادہ شدید ضعف نہ ہو، یعنی وہ موضوع کے قریب قریب نہ پہنچی ہوئی ہو، تو اس کو اس درجے میں لے لیا جاتا ہے. تو گویا کہ اس طریقے سے علماء نے جو حدیث کے علوم مرتب کیے ہیں ان کو ان کی بڑی باریک بینی سے درجہ بندی کر دی ہے. یہ نہیں ہے کہ الٹپ چل رہا ہے یا کوئی لنڈا مال پڑا ہوا ہے جس میں سے پتہ نہیں کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں غلط بھی ہیں، نہیں، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ سیٹ کر دی گئی ہے. آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. یہ 4-5 تنبیہات ہیں، یہ بھی بڑی اہم ہیں، اس سے پھر ہمارا حدیث کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. کوئی سوال ہے تو فرما دیں. جی کوئی سوال؟ کس کو؟ ثقہ، یہ ثقہ لفظ ہے، ثقہ کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتماد. وثوق کا لفظ ہم عربی اردو میں استعمال کرتے ہیں، قابل وثوق، وہ ثقہ صحیح ہے. ثقہ اور وثوق ایک ہی بات ہے. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے گزارش یہ کہ یہاں پر آج سگنل کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بار بار وہ سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں, آواز کٹ رہی ہے, اور مسائل بیسی زیور کے جو مسائل ہیں وہ بھی آج تھوڑے سے پیچیدہ مسائل ہیں. تو انشاءاللہ اس کا سبق ہفتے کو ہوگا کیونکہ یہاں پر سگنل کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو آج سبق نہیں ہوگا مسائل بیسی زیور کو, انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہفتے والے دن سبق ہوگا.